مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو الحمدللہ عز و جل ہمارا پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں سلسلوں میں آپ نے کوئی ایسا کلپ، کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ دوبارہ دیکھ پائیں، اور الحمدللہ جو ہمارے آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ ہیں، اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں الحمدللہ وہ ان گروپس میں سینڈ کیے جاتے ہیں، تو جو آپ کا بتایا ہوا کلپ ہے وہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بنے، تو الحمدللہ عز و جل آپ ہمیں مختلف ہمارے پلیٹ فارم ہیں اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ سلسلہ الحمدللہ فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے اس پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ جب دیکھ رہے ہوں تو وہاں بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے +923369225265، تو یہ ہمارا جو نمبر ہے اس پر آپ ہمارے اگر جو پروگرام کا جو آپ کا مدنی چینل کا گروپ ہے، گروپس وغیرہ ہیں ان کے اندر آپ جوائن ہونا چاہیں تو آپ اس پر جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا لنک آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق۔ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدینے سے یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے۔ یہ ذہنی آزمائش کے غش میں گر جاتا، جس کو ہم اگر حدیث کمپیوٹر کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ فرمایا کہ منو جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا، اینا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا۔ باغ میں بلی کے بچے آپس میں تھے کھیل رہے، اب گھر میں جاتے انسپیکشن شروع ہو گئی، یار ابھی تک صوفے پرانے ہی ہیں۔ آپ کا امتحان کہتا رہا کہ جانب پسیاں نائے دل
شاد شاد کا سوالی ہے. جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور بہت کچھ ایسا بھی ہے کہ جو جھلکیوں میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن وہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے. آج تو مدنی چینل کے ناظرین نے ماشاءاللہ کل رات کو آپ کو نگران شورا کے ساتھ ایک پروگرام میں دیکھا، ماضی کی یادیں. ماضی کی یاد ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام میں نے بھی دیکھا، الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی ہے. تو اس حوالے سے بھی بہت سارے میسیجز ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے میسیجز پوچھتے رہیں گے. ایک میسیج یہ ہے اس کے اندر کہ یہ بتائیے اکبر حسین بھائی، کل آپ کو ہم نے سلسلے میں دیکھا، بہت اچھا لگا. یہ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ آپ کا سوال ہے یا کسی کا؟ ناظرین کا سوال ہے. اچھا، ناظرین کا جو ہے وہ اپنا تو ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنا ہے. یوں سمجھے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہی اس طرح کا تھا کہ نگران شورا کے ساتھ، حالانکہ تقریباً مدنی چینل کو 15 سال ہو گئے تو ہمیں بھی نگران شورا کے ساتھ، لیکن کبھی اس طرح بیٹھ کر، حالانکہ یعنی ریسیونگ اینڈ یہ کہلاتا ہے نگران شورا کے ساتھ. حالانکہ لبیک سلسلے میں اس کے علاوہ اور بھی نگران شورا کے ساتھ پروگرام وغیرہ کیے ہیں، تو اس میں یوں سمجھے کہ نگران شورا سے ہم نے تو سوالات کیے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ نگران شورا نے مطلب گھبراہٹ وغیرہ تو نہیں تھی کوئی؟ یہ کہیں تو ایک تو نگران شورا سامنے، پھر اسکرین بھی سامنے. ابتدا میں جو ہے وہ تھی، لیکن الحمدللہ نگران شورا کا ایک جو مشفقانہ انداز ہے الحمدللہ وہ بہت اس نے کول ڈاؤن کر دیا. پھر چونکہ سلسلے سے پہلے بھی اور اس پر پوری یوں سمجھے مشاورت ہماری ہوتی رہی، مطلب پوچھا گیا اور بہت ساری سوالات. سید صاحب عابد شاہ صاحب بھی تھے اور اس پر جو ہے وہ ایک جو میسیج آیا تھا اس میں ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ تھا کہ سید صاحب کی جو ہے وہ کب حاضری ہوگی، یعنی آپ کا تھا. تو اب یہ چونکہ نگران شورا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نگران شورا وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. اور اب چونکہ اگلے ہفتے تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جمعے کا دن ہے، اس سے اگلے ہفتے جو مہینے کا پہلا جمعہ ہوتا ہے اس پر نگران شورا نے فرمایا کہ امیر سنت کے ساتھ وہ اٹیچ ہے نا، خاص ہے. تو ماضی کی یادوں میں تو امیر سنت ہے، اور مہینے کا جو آخری جمعہ ہے وہ عبدالحبیب بھائی مفتی قاسم صاحب اور جو ہے وہ تو وہ دو بیچ میں جو جمعے ہیں آئیں گے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نگران شورا کا چونکہ بیرون ملک کا سفر وغیرہ بھی جو ہے وہ رہتا ہے، تو جس میں نگران شورا آئیں گے تو اس میں سلسلہ جو ہے وہ اپنا کیسا ہوگا. تو یہ تو ناظرین فیڈ بیک دیں گے. بہت سارے جو ہے وہ اپنا تو وہ ہوں گے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا، تو الحمدللہ آج یا کل انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور الحمدللہ یعنی یوں سمجھے کہ ایک حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے سید صاحب کہ نگران شورا نے جب رات سلسلہ وغیرہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ رات میں کچھ میسیجز فارورڈ کیے، سلسلے کے حوالے سے تھے اور وہ کسی اور کے نہیں، الحمدللہ امیر سنت کے تھے. امیر سنت کو بھی جو ہے وہ اپنا بہت پسند آیا، اور حتیٰ کہ ہماری یوں سمجھا ہمارے سلسلے کی آن بان شان جو ہے وہ حسن رضا نے بھی الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ دیکھا. اور یہاں تک کہ امیر سنت نے اس وائس میں جو ہے وہ بیان فرمایا کہ حسن رضا کا مدرسے کا ٹائم تھا تو اس کے ابو اس کو مدرسے کا کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اپنا، تو وہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل کی اسکرین سے ہٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا. تو چلے مزید اس پر کچھ تو بنتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ تو بنتی ہے اس پر. ماشاءاللہ کہ امیر سنت نے بھی ماشاءاللہ آپ کو اپریشیٹ کیا اور بہت کچھ جو ہے وہ اپنا بنتا ہے. اس وقت سلسلے کو آگے لے کے جانا بنتا ہے اور لے جانے کے لیے ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں الحمدللہ. تو آج ہم آپ کے لیے ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ سید حمزہ جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ایک ناطخواں ہیں، انہوں نے ایک پویم پڑھی تھی اسلام فار کڈس میں شروع کے سلسلوں میں. تو اس میں انہوں نے وہ تو سائیڈ اسکرین پر ہاف ونڈو میں وہ پویم یوں سمجھے کہ اینیمیٹڈ چل رہی ہے، اور انہوں نے یہ جس طرح ریکارڈنگ کی تھی وہ جو ہے وہ اپنا پڑھ رہے تھے. تو یہ کس طرح ہوا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. باغ میں بلی کے بچے آپس میں تھے کھیل رہے، باغ میں بلی کے بچے آپس میں تھے کھیل رہے. ایک بچے کو بھوک لگی، ماں سے بولا امی جی بھوک لگی ہے کھانا دے، بھوک لگی ہے کھانا دے. امی بولی ذرا رکے، امی بولی ذرا رکے، تھوڑی دیر میں آتی ہو کچھ کھانے کو لاتی ہو. یاد رہے میرا کہنا، پیڑ کے پاس کھڑے رہنا، آئے جو انجان کوئی چیز اگر دیکھنے کو بالکل بھی تم نہ کھانا، اس کے ساتھ نہیں جانا. ماں سمجھا کر چلی گئی، لومڑ دیے دیکھ رہی، بچوں سے جا کر بولی چلو ابھی جلدی
बच्चा था सबसे तेज, चकमा दे के हो गया रेस। लोमड़ी भागे ऊपर नीचे, बच्चे दौड़े ऊपर नीचे, बच्चे दौड़े आगे पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। हो थका दिया भाई, माँ इतने में आ पहुंची, यूं बच्चों की जान बची। बच्चे बोले सॉरी अम्मी, हमसे हो गई गलती अम्मी। माँ बच्चों को ले गई साथ, लोमड़ी रह गई खाली हाथ। लाजिम है बच्चों तुम पर, कोई मिले अनजान अगर, कुछ वो दे दो ना खाओ, उसके साथ लगे जाओ। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये पोयम का ये अंदाज़ देखा। असल में सैयद हमज़ा है और ये यूँ समझे कि हमारा जो हमारा ऑडियो का जो सेटअप जहाँ पर है, हमारे जुनैद शेख भाई भी हैं और भी इस्लामी भाई हैं, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला होता है और वहीं इन्होंने जो है वो ये पोयम रिकॉर्ड की होती है। लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात जैसे सिलसिले में बंदा आता है तो वहाँ पर भी फरमाइश हो जाती है। जैसे ग़ुलाम रसूल हमारा जो कार्टून है 3D, तो उससे भी बाज़ औक़ात प्रोग्राम के अंदर भी इस जब वो आया है, जैसे अब्दुल हबीब भाई या दीगर, और तो उनमें फरमाइश की कि यार आप उस तरह से बोल के बताएं कि जिस तरीके से जो है वो आप कार्टून जो है वो बोलता है। तो ये उसी का एक जो है वो था। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। सैयद साहब, एक मैसेज आप के लिए 2 मैसेज हैं। एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ चाँद आता हो, ये मुझे लगता है कि आपके लिए आसान होगा, और एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें उदास आता हो। उदास, अच्छा। एक मैसेज था, ज़हनी आजमाइश में जो कुरानदाजी होती है, कह रहे हैं कि वो भी डिजिटल अंदाज में हो, जैसा कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो होती है। इससे बहुत से लोगों के दिल खुश होंगे, दिल में खुशी जो है वो दाखिल होगी। अच्छा मशवरा। असल में होता ये है कि हमारा चूँकि सिलसिला है, इसके जितने नाम हैं, ये शायद वाहिदी सिलसिला है कि जितने लोगों ने जवाब दिया होता है उन जो हम तक पहुंचता है, तो ये सारों के नाम ही हम टिकर पर जो है वो चलाते हैं। और साथ ही साथ कुरानदाजी में तो ये टाइम लेता है ना, चूँकि हमारा हफ्ते में एक प्रोग्राम है, तो वो जितने नाम होते हैं उनको लिखना और फिर वो डिजिटल अंदाज में, और ज़हनी आजमाइश यूँ समझे कि रात हुआ तो अगले दिन ही वो दूसरा सिलसिला होता है। तो अब जो लोग ये काम करते हैं उनके पास और दीगर काम भी होते हैं। नहीं, ये उस कुरानदाजी की बात कर रहे हैं जो शुरू में हमने सवाल किया और एंड में उसका जवाब लेते हैं। जी मेरे आका, मतलब उसी दिन देना होता है। हाँ, तो वो एक दिन बाद छोड़ के तो मकतबतुल मदीना की कुरानदाजी हमारी मतलब सिलसिला शुरू हुआ 9 बजे, हमने एक सवाल कर लिया और अब 10:30 बजे सिलसिला खत्म हो, तो उसमें तो इतना कम शॉर्ट टाइम के अंदर वही कह रहा हूँ। अगले दिन पर भी तो मैं तो मुश्किल कह रहा था और आप कह रहे थे, और अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। सेम डे में हो ना। ये बताएं, एक मुझे मैसेज ये आया हुआ था कि जो ज़हनी आजमाइश का जो सवाल है उसका जवाब कब तक जो है वो दिया जा सकता है, यानी इब्तिदा में जो सवाल होता है वो कब तक उसका जवाब दिया जा सकता है? जो इब्तिदा में सवाल जो होता है ना, वो समझ लें कि सिलसिला शुरू होने के बाद 1 घंटे के अंदर उसका जवाब देना। उसकी वजह ये होती है कि जवाब आप जब देंगे तो वो हमारे कंप्यूटर में आएगा, जो इस्लामी वही हैं उसको निकालेंगे, उसका फिर प्रिंट आउट जो भी उनको जवाब भी देखना पड़ता है कि दुरुस्त जवाब है भी कि नहीं है या नहीं है, ये भी उसके साथ उन्हीं में पर्चियाँ वगैरह बनानी होती है, कुरानदाजी करना होता है। तो ये सवाल जो है वो किया गया था, तो अच्छी रहनुमाई फरमाइए कि सिलसिले के अंदर, अच्छा वेट उसका भी ना करें ना आप, जैसे ही अगर आपको सवाल का पता चल गया तो जवाब उसी वक्त दे दें। ये ना सोचें कि आखिर में देंगे, यानी 1 घंटे से पहले तो हो सकता है कि हमारा नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात रह जाते हैं वो नाम। तो सिलसिले को जो है वो अपना आगे लेकर चलते हैं। चीज़ें आपको और भी दिखानी है। एक किड्स मदनी चैनल का प्रोग्राम था, आपका इम्तिहान और इस तरह करके जो इनके सेगमेंट वगैरह चलते हैं, उसमें अगरचे ये कुछ पुराना जो है वो सेगमेंट है, तोड़ जोड़, ये एक सेगमेंट था। वो स्क्रीन पर उन्होंने कुछ नाम थे जिनको अल्फ़ाबेट उसके आगे पीछे करके वो पूछे थे। उसमें हमारे किड्स मदनी चैनल के जो नातख़्वां हैं उबैद भाई, ये जब मतलब अभी भी छोटे ही हैं लेकिन मज़ीद उसमें छोटे थे, तो उनसे भी कुछ पूछा गया था तोड़ जोड़ में। आइए क्या था वो देखते हैं। आपका इम्तिहान, इस पे स्क्रीन पर एक वर्ड आएगा जो कि आगे पीछे हुआ होगा और आपको उसकी करेक्शन करनी होगी। तो आप तैयार हैं? जी आपका पहला वर्ड है ये, बताएं क्या है ये, इसकी करेक्शन करें आप, और आपका टाइम शुरू होता है अब। ज़मन, ज़मन पहली है, सुनानी एक कहानी है। आप चाहे तो अपने पार्टनर से मशवरा ले सकते हैं।
لیکن ٹائم کم ہے. روشنی پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے. چلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 3 2 1. جی کیا سوچا؟ زمن ہے. جی ان کا جواب ہے زمن. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے کہ غلط ہے. نماز. اللہ اکبر، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا صحیح جواب ہے نماز. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا اگلا ورڈ دکھاتے ہیں. آپ کا اگلا ورڈ ہے یہ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. روشنی پہلی ہے سنانی. جلدی بتائیں، ٹائم کم ہے. چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلیں آپ کے پارٹنر سے پوچھتے ہیں. کھجور. کھجور. جی کھجور. آپ نے جواب تو دیا مگر ٹائم پورا ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے صحیح. آپ کا جواب درست ہے مگر آپ نے دیر سے جواب دیا. چلے کوئی بات نہیں، اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اور آپ کا اگلا ورڈ ہے یہ. چلو دیکھیں کون جی آپ کا اگلا ورڈ آ چکا ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ہے سنانی ایک کہانی ہے. مدینہ. مدینہ. دیکھ لیں پکا. جی. چلے آئے دیکھتے ہیں. سنانی ایک کہانی ہے. جی مدینہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی عبید بھائی آپ کا اگلا ورڈ ہے یہ. آپ کا امتحان بتائیں کیا ہے یہ. آپ اپنے پارٹنر سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. ہے، آپ کا امتحان. مکہ. مکہ. بچوں آج ہے آپ کا. ابھی 5 سیکنڈ باقی تھے مگر آپ نے جواب دے دیا. چلے دیکھتے ہیں جواب درست ہے کہ غلط. روشنی پہلی ہے سنانی. جی مکہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی عبید بھائی آپ تشریف رکھیے. کیا 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 جی پیارے بچوں، یہ تھے عبید بھائی ٹیم مکی سے. اب بلاتے ہیں ٹیم مدنی سے فضال بھائی کو. جی فضال بھائی آپ تشریف لیں. بچوں آج ہے. جی فضال بھائی ریڈی ہیں؟ جی. دکھائیں آپ کے ورڈز. جی. تو آپ کا پہلا ورڈ ہے یہ، بچوں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اور آپ چاہیں تو اپنے پارٹنر سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. روشنی پہلی قربانی. 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 جی. جی پیارے بچوں، فضال بھائی کے پارٹنر نے بولا ہے قربانی. چلے دیکھتے ہیں فضال بھائی مانتے ہیں کہ نہیں. جی. جی قربانی ہے. جی. آئیے دیکھتے ہیں. جی قربانی، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایسے دیکھا جائے تو آپ کے پارٹنر کا جواب بالکل درست ہے. چلیں آپ کا اگلا ورڈ دکھاتے ہیں. اور آپ کا اگلا ورڈ ہے یہ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آج. روشنی پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے. چلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 3 2 1. اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سمجھ آیا. چلے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہے سجدہ. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا اگلا ورڈ دکھاتے ہیں. اور آپ کا اگلا ورڈ ہے یہ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. روشنی پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے. مرشد. 3 سیکنڈ باقی تھے اور آپ کا پارٹنر نے جواب دیا مرشد. کیا فضل بھائی جواب درست ہے؟ جی. دیکھ لیں پھر. چلے آئیے دیکھتے ہیں. جی فضل بھائی کا اور فضل بھائی کے پارٹنر کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا یہ توڑ جوڑ اس سیگمنٹ کا جو ہے وہ نام تھا. یہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا. ایک میسیج آیا تھا ہمیں کہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے مدرسے کی چھٹی کرنی پڑتی ہے، پھر سوموار کو یعنی پیر کے دن ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن آپ میری فرمائش پوری نہیں کرتے. اچھا، ایک تو ریپیٹ ٹائم انہوں نے کہا ہے کہ آپ چینج کر دیں تاکہ ہم پروگرام دیکھ سکیں. تو کچھ ہماری جو سمجھے کہ ایک مجبوری ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے شاید اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ ریپیٹ میں چینج ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدرسے کی چھٹی بالکل نہ کریں، کیونکہ اتوار کو ویسے ہی جو ہے وہ چھٹی ہو رہی ہے اور آپ ہفتے کو بھی جو ہے وہ چھٹی کر رہے ہیں. تو گزشتہ ہفتے بھی ایک میسیج آیا تھا. تو سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر اس کے فوائد ہیں، لیکن مدرسے کی چھٹی کی جو ہے وہ نہ تو آپ کا ادارہ اجازت دے گا اور نہ ہی ہم آپ کو مشورہ دیں گے. ریپیٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے ہفتوں میں شاید یہ چینج ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ہم آپ کو بتا دیں گے. ماضی کی یادیں، ایک میسیج اور اسی حوالے سے. کل ہو گیا ماضی کی یادیں، اس کے حوالے سے ایک میسیج ہے. اس کے حوالے سے کہہ رہے میں مکمل میسیج نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں تو کچھ آنٹ سانٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا نوک پلک سوار کی. نوک پلک سوار ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے اکبر حسین میں رات کو ماضی کی یادیں میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے. ہم نے ایک اہتمام کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھا
اور میری فرمائش کو مدنی منع کی ویڈیو چلائی گئی وہ مکمل کلپ دکھا دیں. مدنی فیس 313 بار درود پاک اور امیر رسمت کا کوئی بھی نیا رسالہ ہے تو پڑھنے یا سننے کی نیت ہے. تو یہ مدنی منع کی جو ویڈیو چلائی گئی ہے اب آپ بند ہی کر دیں. یہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ دکھا چکے ہیں اور یوں سمجھے کہ کل جب چلا تھا تو امیر السنت نے بھی مطلب ایک خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وہ بابر فرمایا یار بڑے مزے کی جو ہے وہ تھی. لیکن وہ بہرحال ایک چونکہ وہ فارمیٹ تھا اس میں جو ہے وہ دکھا دی گئی. اس سلسلے میں آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ دکھا دی گئی ہے اور جس بچے کی ہے اس نے یہ جو بیچارے نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ آج سے 7 سال پہلے کیا تھا اور اب اس کو اس پر شرمندگی بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب میں کل رات کو جب گھر گیا تو وہ منہ بنا کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو راضی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. تو اب تو یوں سمجھے کہ پروگرام میں اچھا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ مکمل ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کر دیں. تو یہ جتنی چینل پہ چلائی جا سکتی تھی یہی جو ہے وہ ہم نے چلائی ہے. باقی تو اور بہت کچھ اس کے اندر تھا جو مدنی چینل پہ جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ایک ہمیں میسیج تھا کہ نگران شورا کا ایک کلپ ہے, اس کا موضوع ہے جنت میں اڑ کر جانے والے لوگ. یہ بہت بہترین جو ہے وہ گفتگو نگران شورا نے فرمائی ہے اور کون ہے وہ لوگ کہ جو جنت میں اڑ کر جائیں گے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ایک حدیث پاک میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا, پر, جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا. فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا. پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. تو فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھی جن کی وجہ سے ہم پر اللہ پاک نے لطف و کرم فرمایا اور اس مرتبے تک پہنچایا. نمبر 1 ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے اور دوسری ہم اللہ پاک کی عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے. کتنی دونوں اہم ترین باتیں کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک سے حیا کرتے تھے, اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور آج ہم تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں اس رب کی نافرمانی کرنے کے لیے. یعنی پہلے کے لوگ لوگوں میں عبادت اس طرح کرتے تھے کوئی دیکھ نہ لے, ریاکاری نہ ہو جائے. کچھ عبادتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں. نماز با جماعت کا معاملہ جدا ہوتا ہے دیگر کا, مگر نیک لوگ لوگوں میں عبادات کے تعلق سے یہ احتیاط کرتے تھے. سوچتے تھے یار پتہ نہ چل جائے کوئی دیکھ نہ لے. تو ان کی تنہائی کی عبادت وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتی تھی. اور یہاں ہمارا حال ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے ہیں. اللہ ہمارا بنے گا کیا؟ ایک کاش اللہ کی ایسی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم لوگوں میں بھی ہوں یا تنہائی میں بھی ہوں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے, گناہوں سے بچنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ عادت. یہ نگران شورا نے بہرحال اس میں جو مدنی پھول جو ہے وہ دی ہے کہ تنہائی میں بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. کچھ میسیج ایک تو یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے کسی کو تکلیف نہ دیں. الحمدللہ عز و جل یہ آپ کے کی فرمائش پر ہم نے تیار کیا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل آج سلسلے کا حصہ بنائیں گے. ایک میسیج تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں مہمان کو بلاتے تھے اب نہیں. تو اصل میں سلسلے کا فارمیٹ چونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور پھر چونکہ ناظرین کی ہر ایک طرح کی جو ہے وہ جنٹری ہے جو ہم سے وابستہ ہوتی ہے. بعضوں کو اپنی فرمائش ہی کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں وہ بھی جو ہے وہ نہ کریں, تو ہماری فرمائشیں پوری کریں. تو مہمان آئے, فرمائشیں بھی ہوں, ہماری باتیں بھی ہوں, مہمان کی باتیں بھی ہوں, تو یہ بہت ایک وقت جو ہے وہ مانگتا ہے. پھر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو کنسیڈر کریں گے آپ کے اس میسیج کو, اور آنے والے پروگرام میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل مہمان جو ہمیں اویلیبل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے. سید صاحب آپ میسیج کی طرف ہی جائیں گے یا کچھ ہمیں سنائیں گے؟ چاند والا اور اداس یہ 2 آپ کی طرف جو ہے وہ شعر ہم نے آپ بڑھائے تھے.
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ اداس یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش میں رونے لگوں، قلب بھی ہو میرا اداس، جب مدینے کی طرف قافلہ جا جا دیکھوں، جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک میسیج ہمیں آیا تھا، میلاد بھائی جو ہیں ہمارے نعت خواہ، ان کا ایک نیا کلام جو ہے وہ آیا ہے، وہ شامل کریں۔ الحمدللہ ہم نے سلسلے میں اس کی جھلکیوں میں بھی آپ نے اس کو دیکھا تھا، اب وہ ہم دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتا رہا کہ جانب وسیع نائے دل، کہتا رہا کہ جانب وسیع نائے دل، ان رہزنوں نے لوٹ لیا خیر سرائے دل، جوش ہوائے نفس ہے وسیع کا دور ہے، جوش ہوائے نفس ہے وسیع کا دور ہے، دل کی خبر لے جلد میرے غم زدائے دل، دل کی خبر لے جلد میرے غم زدائے دل، کہتا رہا کہ جانب وسیع نائے دل، ان رہزنوں نے لوٹ لیا خیر سرائے دل، فریاد مہر حشر سے اے صاحب لیوا، فریاد مہر حشر سے اے صاحب لیوا، لٹتا ہے دن کو قافلہ بے نوائے دل، لٹتا ہے دن کو قافلہ بے نوائے دل، کہتا رہا کہ جانب وسیع نائے دل۔ ماشاءاللہ سید صاحب، ایک میسیج ہے آپ کے لیے، اچھا میرے لیے، اور وہ یہ ہے آپ کے لیے بھی ہمیں آیا۔ آپ نا بہت انتظار کروا رہے ہیں، کیا بھلا کسی کو کوئی اتنا بھی انتظار کرواتا ہے جتنا آپ کروا رہے ہیں؟ ایک کلام کی فرمائش تھی آپ سے بہت پہلے، کافی ہفتوں سے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، تو آج وہ انہوں نے بیچاروں نے
غم کے مارے یہ الفاظ غم کے کہہ مارے دیے ہیں یہ الفاظ کہ اب اتنا بھی کوئی انتظار کرواتا میں ہے. آپ کو عرض کروں کہ آج جب میں نے لسٹ چیک کی نا تو یہ جو کلپس وغیرہ تھے تو اس میں آج بھی یہ شامل نہیں تھا. تو میں نے یہ یوں سمجھے کہ اتنا ان کو انتظار کرنا پڑے گا. نہیں اچھا شامل ہے. اچھا لیکن ماشاء اس کی اللہ. وضاحت کر رہا ہوں کہ اتنی دفعہ وہ میسیج آیا کہ ذہن میں وہ نقش ہوا تھا. تو میں نے آج جو ہمارے اسلامی بھائی بناتے ہیں میں نے کہا بھائی جان وہ نکالیں اور اس کو جو ہے وہ بنا دیں. اب آپ دیکھ لیں حالانکہ وہ میسیج باقاعدہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے اتنی دفعہ ان کا تذکرہ کیا ہے اور جب تذکرہ کیا ہے اور اتنا کہا ہے تو الحمدللہ تیار ہے. لیکن اس سے پہلے ایک میسیج جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. ذہنی آزمائش کے جو رجسٹر بناتے ہیں ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کب سینڈ کرنے ہوتے ہیں اور کس نمبر پر سینڈ کرنے ہوتے ہیں اور ان کو کیا تحفہ دیا جاتا ہے. ایک اسی کا حصہ ہے. اور اس مرتبہ جو ساری حدیث مبارکہ لکھ کر کیا اس کی بھی ویڈیو سینڈ کریں ان کو بھی تحائف دیے جائیں گے یا نہیں, اس کا جواب دیں. دیکھیں رجسٹر لکھنے کے حوالے سے تو ہم نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے صحیح کہ علم کو قید کر لیں لکھ کر. تو اس پر تو ہم سال سے ہمارا یہ معمول رہا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ذہنی آزمائش تھا اس وقت بھی ہم یہ کرتے تھے کہ ذہنی آزمائش کا رجسٹر لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی پر انہیں سب کو تحفے نہیں ملتے تھے مگر چند مخصوص لوگوں کو ملتے تھے. لیکن ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ الحمدللہ ترکیب کی ہے کہ ٹاپ 10 جو ہوتے ہیں انہیں ہم کچھ بڑے تبرکات دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بقیہ جتنے بھی ہوتے ہیں 75 کے قریب لاسٹ ٹائم رجسٹر تھے. ان 10 کے علاوہ 65 افراد میں سے بھی سب کو ہم نے الحمدللہ یہ تبرکات دیے ہیں. سبھی کو کچھ نہ کچھ جی سبھی کو کچھ نہ کچھ روانہ کیا ہم نے. اور اس کی آخری ڈیٹ کیا ہوگی کیونکہ ہمارے پہلے آؤٹ ڈور نہیں ہوتے تھے سلسلے تو ہم سیمی فائنل لکھوا لیتے تھے. اب ہم آؤٹ ڈور ہوتے ہیں تو ہمیں رجسٹروں کی ویڈیوز لینا ایڈٹ کرنا اس میں تھوڑا مسئلہ ہوتا. تو پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہتے کہ آخری کے 6 سلسلے روک دیے تھے اور وہ 6 سلسلے چھوڑ کے جنہوں نے لکھے تھے سب کی ویڈیوز منگا کے ہم نے اس کو ایڈٹ وغیرہ. اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے آؤٹ ڈور سلسلے شروع ہونے سے پہلے ہم اعلان کر دیں گے کہ یہ سلسلہ لکھنے کے بعد اپنے رجسٹر کی ویڈیوز وغیرہ ہمیں بھیج دیں. اور رہی بات حدیث پاک لکھنے کی تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے. لیکن ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ رجسٹر حدیث پاک لکھنے والوں کو بھی ہم تحفہ دیں گے. البتہ یہ ضرور ہے جنہوں نے حدیثیں لکھی یاد کی عبدالحبیبہ ان کے لیے مدینہ پاک میں انشاءاللہ ضرور دعا کروائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کا رجسٹر آ جائے اور یہاں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ لکھنا چھوڑ دیں. اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل آپ صرف تبرکات کے لیے نہ لکھتے ہیں چونکہ یہ علم دین کا ایک خزانہ ہے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے. جیسے عبدالحبیب بھائی بتاتے ہی ہیں کہ ذہنی آزمائش جس دن ختم ہوتا ہے گویا کہ اس کے اگلے دن ہی اگلے جو ہے وہ سیزن پر کام شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی کتابوں سے یہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہے. تو آپ جب یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ بھائی اب تک جنہوں نے لکھا ہے وہ رجسٹر ہمیں اس کی تصویریں سینڈ کر دیں تو اس کے بعد بھی جو سلسلے ہوں گے وہ بھی آپ نے جو ہے ایک نیا رجسٹر لے کے اس کو آگے لکھنا جو ہے وہ اپنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ عز و جل. اب چونکہ وہ اس کلام کا جو ہے وہ جو اتنا ہم نے انتظار کروایا تو وہ انتظار ختم کرواتے ہیں. اور اگرچہ یہ کلام ہم اپنے سلسلے میں اس سے پہلے چلا چکے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنی بھاری مدنی فیس اور پھر ان کا جو فالو اپ ہے ماشاءاللہ. یہ کوئی کیا نام نواز بھائی یہ کون ہے؟ یہ ہیں جواد بھائی ہیں. یہ اگر یہ سیالکوٹ سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بعض شعبے ہیں جس میں ایک فالو اپ جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست قسم کا فالو اپ کرتے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی شعبے میں ذمہ داری لے لیں دعوت اسلامی کی کسی نہ کسی سطح پر ذمہ داری لے لیں مدنی کاموں کی ذمہ داری. کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جب تک آپ فالو اپ نہ کریں نا تو وہ ہوتے نہیں ہیں. تو آپ نے آخر فالو اپ کر کے مطلب پیچھے پڑ جانا ہے پڑ جائیں اور جو ہے وہ اپنا آئیے بھائی دکھائیں ان کو. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روز
روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی مدینہ میرا غبار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا اللہ اکبر۔ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش پروگرام ایپیسوڈ نمبر 15 میں جنید بھائی نے ذہنی آزمائش کا کلام پڑھا تھا، وہ سنا دیں، اور دوسرا اسی ایپیسوڈ میں مولانا عبدالحبیب اتاری نے مشکات فاطمہ اور مازن رضا یعنی ان کے پوتا پوتی کو لائے تھے، وہ بھی دکھا دیں۔ 1500 درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت۔ ظفر بھائی سے التجا ہے کہ وہ پورا کلام سینڈ کیا کریں گروپ میں، بس اتنا ہی سینڈ کرتے ہیں جتنا پروگرام میں چلایا جاتا ہے، تو ظفر بھائی پلیز مکمل کلام سینڈ فرمایا کریں گروپ میں پلیز۔ ہاں پلیز، ظفر بھائی نے جو ہے وہ اپنا یہ سن لیا ہوگا، کیونکہ یہ ابھی بھی سنتے ہیں، پھر اس کو بعد یہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں ریپیٹ وغیرہ کے لیے، تو یہ 2 سے 3 دفعہ یہ سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی یہ اور یہ یوں سمجھے کہ انہی کی یوں سمجھے کہ ایک ایجاد ہے نا، یہاں پر جو چلایا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں بھیجتے تھے، پورا کا پورا جو ہے وہ بھیجتے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل دوبارہ جو ہے وہ پورا بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اور ذہنی آزمائش کے کلام کا جو کہا وہ تو آئندہ جب ہم چلائیں گے، اور پھر مازن اور جو مشکات تھی ان کا تو میں نے ویسے وہ کلپ تیار کر لیا تھا، لیکن میں اس ہفتے کے لیے ہم نے کہا کچھ آئندہ کے لیے بھی رکھے، اس دفعہ بہت کچھ ہے۔ تو ذہنی آزمائش میں ایک کالر نے کال کی تھی اور اس نے کچھ اشعار جو ہے وہ سنائے تھے عبدالحبیب بھائی کو، جس پر عبدالحبیب بھائی نے کچھ کہا تھا، تو آئیے وہ کچھ اشعار اور عبدالحبیب بھائی نے کیا فرمایا تھا وہ سنتے ہیں۔ میرا نام نیاز احمد اتاری ہے۔ عبدالحبیب بھائی، میں نے ذہنی آزمائش کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہے نور علم و حکمت یہ ذہنی آزمائش، ذہنوں کو بخشے قوت یہ ذہنی آزمائش، نظر شہ امم بھی اور غوث کا کرم بھی، فیضان اعلی حضرت یہ ذہنی آزمائش، محنت ہے رنگ لائی عبدالحبیب بھائی، جاری ہوتا قیامت یہ ذہنی آزمائش۔ جزاک اللہ خیر۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، بڑا اچھا کلام لکھا۔ یہ تو بھائی ان کا نمبر لے لیں، اگلی بار ذہنی آزمائش کا کلام انہی سے لکھوا لیتے ہیں، پڑھتے بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو آپ ٹاسک دے دیں، اگلا جو ہے وہ کوئی کلام وغیرہ لکھنے کا عبدالحبیب بھائی نے بھی فرما دیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں یہ آیا تھا کہ
सीज़न 13 के फाइनल में एक हदीस कंप्यूटर आया था, वो आप जो है वो दिखाते, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने तैयार किया है। तो हम आप क्या करें, वो हदीस कंप्यूटर दिखाते हैं या उसको थोड़ा डिले करें, कुछ और पहले फेसबुक का एक मैसेज पढ़ लेते हैं। चले मैसेज आप पढ़ दें। कह रहे अकबर हुसैन भाई, मेरी आपसे फरमाइश है कि आला हज़रत के कलामों की तशरीह का एक होना चाहिए और बसूरत ऐप, अच्छा, एप्लीकेशन के ज़रिए आला हज़रत के अशारात की जो है ना तशरीहात होनी चाहिए। तो इस पर अगर काम हो जाए तो मदीना मदीना। हालांकि बाज़ कलाम वगैरह पर तो अशफाक भाई भी सिलसिला करते हैं, अब्दुल हबीब भाई ने भी जो है वो अपना किए में, लेकिन ये चाह रहे हैं कि उसकी पूरी एक ऐप जो है वो अपना बन जाए। तो सैयद साहब कुछ काम अपने ज़िम्मे भी जो है वो ले लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो ये मुताल्लिका डिपार्टमेंट को अगर मैसेज चला जाए, कुछ पता नहीं है सैयद साहब कि वो चीज़ जो है वो अपना बन जाए। हम बाज़ों का समझ रहे होते हैं कि यार ये तो नहीं होगा काम, लेकिन हम मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ों का जो है वो काम हो जाता है। एक मैसेज और भी है कि अशफाक भाई का पढ़ा हुआ कलाम कमली वाले मोहम्मद तो मैं सदके जावा जिन आके गरीबा दी बाँ फड़ ली, मदनी फ़ीस आयतल कुर्सी 100 मरतबा आपको इसाला सवाब करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम चल रहे हैं एक ज़हनी आजमाइश में, एक गालिबन चिनियोट की टीम थी या कोई और टीम थी, उसमें आखिर में सवालात का सिलसिला हुआ और फिर उसके आखिर में कुछ रिक्कत भरे मनाजिर जो है वो थे, मदीने की याद के हवाले से कुछ कलाम भी जो है वो पढ़ा गया और सैयद साहब ने भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाया, एक आध शेर आपने भी जो है वो सुनाया है। आइए वो क्लिप देखते हैं। हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलाम की रिजाई वालदा हैं, सही। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुन्नियत उम्मे सलमा है, गलत। प्यारे आका पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई, गलत। नमाज असर में कुल 12 रकअतें हैं, गलत। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती, सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं, कमाल कर दिया। लेकिन बहुत जबरदस्त चिड़ियोट वालों ने कमाल किया है। अब बारी है खड़ी शरीफ से वालों की। जनाब आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है, गलत। हजरत उस्मान गनी अशरा मुबशरा में से हैं, दुरुस्त। सूरह इंसान सूरह कौसर का दूसरा नाम है, गलत। शौदा बदर की तादाद 114 थी, गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन्हें अंसार नहीं कहते, दुरुस्त। जनाब कितने सही जवाब दिए, कितने गलत दिए? एक गलती की, 4 नंबर हासिल किए। अल्लाह अकबर। वो चकवाल की टीम जो आगे बढ़ती जा रही थी 1 नंबर से पीछे रह गई और चिड़ियोट वालों ने मुकाबला जीत लिया है। आखिरी दोनों इस्लामी भाइयों ने 5 के 5 सही जवाब दिए, कोई गलती नहीं की। कमाल का मुकाबला हुआ और आखिरकार एक टीम आगे और 2 टीम हमसे जुदा हुई। यकीनन तीनों ही टीमें बड़ी शानदार हैं। दिल छोटा ना करें, फिर जिंदगी रही किसी मुकाबले में आपसे मुलाकात होगी। आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तहाइफ भी देंगे। तीनों टीमें आगे आ जाएं, एक दूसरे से मुलाकात भी करें, दिलासा भी दें। वाकई चकवाल वाले पहले भी बहुत क्लोज मुकाबला हारे थे और आज भी बिल्कुल आखिर में जाके 1 नंबर से पीछे रह गए। जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि किसी को घर वापस भेजें, लेकिन जाहिर है 3 में से 1 टीम ही हमें सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ हमारे मंच पर बड़े रिक्कत अंगेज मनाजिर हैं, आंखें अश्कबार हैं, बड़ी उम्मीदें लिए इस्लामी भाई आते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे हाथ में नहीं। जिसके नंबर ज्यादा होते हैं हम उसको आगे लेके जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है? तो मैं इन बच्चों से यही कहूंगा कि दिल छोटा ना करें। मैं दुआ देता हूं अल्लाह पाक आप सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। चकवाल वाले भी मदीने जाएं, चिड़ियोट वाले भी जाएं, खड़ी शरीफ वाले भी जाएं, मुझे भी साथ लेके जाएं इंशाल्लाह। ये आरज़ू है मदीने अब ज़ियारत लो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत लो। मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। खुदारा गुलामों पे से रहमत हो, नज़र के साथ गुलज़ार हो मदीने का। यहाँ माशाल्लाह इस्लामी भाई सोज़े मदीना में
याद मदीना में तड़प रहे हैं। अल्लाह इन सबको मदीने की हाजिरी अता न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको, न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ बस उनको, कहाँ कमर सब खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ बस उनको, सुनो या मत सुनो मगर अपनी दौलत हुजूर है, चलना जरूर है। ना हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी यार इस्लामी भाइयों, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अल्लाह इन्हें सब्र दे, क्योंकि ये तो ज़ौक़ है, शौक़ है जो नसीब वालों को मिलता है। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। अल्लाह इस शौक़ में, ज़ौक़ में इजाफा भी फरमाए और हम सबको इसी तरह याद मदीना में रोना नसीब फरमाए। ज़हनी आजमाइश सिलसिले में नबी पाक की याद भी तड़पाती है, मदीने का शौक़ भी तड़पाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह करम होता है तो बुलावा भी आ जाता है। क्या बात है, करम होता है तो बुलावा भी आ जाता है। एक मैसेज ये था कि मुफ्ती कासिम साहब ने ये, एक तो मुफ्ती कासिम साहब को ज़हनी आजमाइश में मदऊ किया जाए, तो शायद मेरी जो इत्तलात हैं, आपका जो आउटडोर है यहाँ गालिबन फ्रियर हॉल वगैरह की तरफ, तो उसमें जो है वो ये प्री क्वार्टर है या क्वार्टर फाइनल होंगे? ये कमिंग सून है और ये सस्पेंस है। ओए होए, सिलसिला कौन सा होगा और वहाँ पर किस जगह होगा, किस तारीख को होगा, अभी कुछ भी नहीं बता रहे। लेकिन मुफ्ती हम आपको भी नहीं बताएंगे, नहीं बताएं, नाजरीन को भी ना बताएं, और मुफ्ती कासिम साहब ने आना है ये तो हम बता ये अब बता रहे हैं। चलो ये हमारा इतना ही था जो है वो, नाजरीन और को भी उतना पता चला जितना मुझे जो है वो पता चला कि मुफ्ती कासिम साहब का आया था, और सैयद साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफ्ती कासिम साहब तशरीफ़ लेकर आएंगे। एक जो है वो हम जो मैसेज जो है वो अपना मुख्तलिफ़ किस्म के आए थे, और मुफ्ती कासिम साहब का तज़किरा हुआ है, और एक हमें मैसेज था कि मुफ्ती कासिम साहब ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पंजाबी में कुछ जो है वो कलाम फरमाया था, कुछ इनकी शान बयान की थी, तो वो देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किए, आइए देखते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे फरमान मुबारक इस हवाले दे नाल बहुत खूबसूरत है। फरमाया कि मैनू जिन्ना नफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे माल ने पहुंचाया, इन्ना नफा किसी होर दे माल ने नहीं पहुंचाया। एक दूसरी हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिस बंदे ने भी दुनिया दे उत्ते मेरे उत्ते कोई एहसान कीता यानी खिदमत कीती, मैं दुनिया दे अंदर ओदा बदला चुकाता, सिवाय अबू बकर सिद्दीक दे कि इहदे एहसानात दा बदला मैं क़यामत दे दिन ही अदा करूंगा। ते तीसरी हदीस मुबारक हैगी है, फरमाया कि लोगां विचों कोई ऐसा नहीं हैगा जिन्हें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ज्यादा अपनी जानो माल दे एतबार नाल मेरे उत्ते एहसान कीता हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे माल खर्च करन दी जिहड़ियां सूरतां हैगियां वा, वो इस तरह की कुरान पाक की आयत मुबारक है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में दिन रात एलानिया खुफिया खर्च करते हैं। इस आयत मुबारक दे शान नुज़ूल दे बारे च हैगा कि ये आयत मुबारक भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे च सी कि आप दे कोल 40,000 दिरहम सी, आपने 10,000 दिरहम जेडे एलानिया खर्च कीते, 10,000 दिरहम पोशीदा खर्च कीते, 10,000 दिरहम दिन च खर्च कीते, 10,000 दिरहम रात च खर्च कीते, और आप दी फजीलत दे अंदर ही ये आयत मुबारक नाज़िल है। एक और आयत मुबारक है, कुरान पाक फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो हस्ती जो सच लेकर आई
اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہے۔ اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی ہے کہ سچ لیاون والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، یار دے مزار تو مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید صاحب، یہ آپ نے اپنی ہی فرمائش پر پنجابی کلپ کے بعد پنجابی شعر، تو ہمارے یہاں تو مختلف قسم کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اب شاید ذہنی آزمائش میں وہ جو زبانوں والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس میں مختلف قسم کی زبانیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بلوچی، پشتو، بروہی، اس طرح کی، تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کا کلپ چلے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے شعر سنانا ہوگا کہ آپ نے شروع کر دیا، پھر ناظرین اس طرح کی فرمائشیں جو ہے وہ کریں گے۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کلپ آپ نے سنا، آپ نے شعر بھی جو ہے وہ پنجابی میں سنا، تو نعرے ہو جائیں ہم نہیں۔ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں بھی اللہ، عبدالحبیب بھائی کی آواز میں بھی ہے اور تصویر میں بھی ہے، تو وہ انہوں نے الحمدللہ عز و جل ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے ذہنی آزمائش کے اندر، تو ایک کلپ ہم نے تیار کیا، یہ وہ دیکھتے ہیں۔ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جان سارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، طے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہے، مخزن جود و سخا حضرت صدیق ہے، مولا کے مقبول ہیں حضرت صدیق ہے، صحابی رسول ہیں حضرت صدیق ہے، کون صحابہ میں افضل حضرت صدیق ہے، کون خلیفہ اول حضرت صدیق ہے، بے کسوں کے یار کون حضرت صدیق ہے، حامی و غمخوار کون حضرت صدیق ہے، میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سلسلے کو آپ تیزی سے آگے لے کر جو ہے وہ چلیں گے۔ ایک انس بھائی کا ہم نے کلام تیار کیا تھا اور اسی کا ہمیں گزشتہ ہفتے میسیج آیا تھا، دل لگانے کی جا مدینہ ہے، تو تیار ہم نے کر لیا، لیکن ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر بھی دھڑا دھڑ میسیج جو ہے اس حوالے سے آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ انہی کا جو ہے وہ ہو میسیج، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا ہے، تو اس کے چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने इनका कलाम, अनस भाई का कलाम सुन लिया। और जिन्होंने अभी मैसेज किया था दोबारा, तो चाहें तो अपनी फ़ीस भी जो है वो अगर डबल करना चाहें, दोबारा देना चाहें तो दे सकते हैं। इनका मैसेज हमने चला दिया। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हसन भाई जो किड्स मदनी चैनल के हैं उनका कलाम शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हज़रत आप से चूँकि अभी तस्करा हुआ मुख्तलिफ़ ज़बानों का कि अब इंशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश में मुख्तलिफ़ ज़बानें शामिल की जाएंगी, तो उसमें एक जो रांगड़ ज़बान है, राजपूत ज़बान कहलाती है, तो इसकी फरमाइश आई है कि इसको भी शामिल किया जाए। लास्ट टाइम भी हमने शामिल किया था इस ज़बान को इंशाअल्लाह। अब देखें अगर ये ज़बान इस या हो सकता है कोई नई ज़बान हमें मुख्तलिफ़ किस्म की, सही है, डिफरेंट जो है वो अपना, तो आप बहरहाल आगे मैसेज जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो चलें, हसन भाई का किड्स मदनी चैनल के जो है मदीने से बुलावा आ रहा, माशाअल्लाह, आपकी ज़ुबान, आपके मुंह में घी शक्कर। चलें जी। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, अरे अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए तड़प रहा मदीने की हाज़िरी के लिए, ऐ काश कोई आकर कह दे मेरे कानों में कि चल तुझको मदीने में मेरे मुस्तफा बुलाते हैं, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। माशाअल्लाह सैयद साहब, एक मैसेज है कि मैसेज था कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ सैयद साहब से जो है वो करवा दें। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अच्छा, अब हम कलाम जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। वैसे ये कलाम जो वॉइस है वो हमारे हाजी अमीन जो निगरान हैं उनकी है, और ये मदनी मुज़ाकरे में जो है वो था, ये था कि काश गुंबदे खजरा पर निगाह पड़ते ही इस तरह का गश में गिर जाता हाय हाय, ये कलाम जो है वो पढ़ा है और अमील सुन्नत पर
رقت طاری ہے، کیفیت ہے الحمدللہ عز و جل. آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جو ہے اللہ نے چاہا تو یہ کیفیت نصیب ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا، کھا کے غش میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا. زاہدین دنیا بھی رشک کرتے آسی پر، زاہدین دنیا بھی رشک کرتے آسی پر، مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا، مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا. یا نبی رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے، یا نبی رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا. یہ سب آپ نے ہمیں ایک شعر سنانا ہے جس میں جبین پاک یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہو. آپ جب تک جو ہے وہ آپ یاد کریں. اور ہم ابھی کلام آپ نے بہت سارے سنے، ہم عبدالحبیب بھائی کے کلپ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور کلپ ہے کسی کو تکلیف نہ دیں. تو یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف ہم آئیں گے اور آپ سے یہ اگر شعر آپ ہمیں سنا پائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ سنیں گے. کسی کے مہمان بنے، مہمان تو بنتے ہیں نا. اب گئے کسی کے گھر پہ مثال کے طور پہ، اب گھر میں جاتے انسپیکشن شروع ہو گئی. یار ابھی تک صوفے پرانے ہی ہیں، تمہارے گھر میں لگتا ہے بڑے کنجوس ہو، ابھی تک اے سی نہیں لگایا. یار میں نے پچھلی بار بھی آ کر کہا تھا کلر کروا لو، ابھی تک کلر نہیں کروایا. اتنا پیسہ کیا کرو گے، کب بڑا گھر لو گے؟ بندہ کہے یار مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا. اچھا کھانا آ گیا، چاول آ گیا تو نہیں میں تو روٹی کھاتا ہوں، روٹی آ گئی تو میں تو چکن کھاتا ہوں، سبزی مجھے پسند نہیں ہے. ارے بھائی جو آ گیا کھا لو. سنت یہ ہے کہ اگر نبی پاک نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا، پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ ہاتھ روک لیا. مگر کسی کے گھر میں جا کر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک جملہ بعض اوقات اس کو کتنا شرمندہ کر دیتا ہے، اس کا دل توڑ دیتا ہے. جو دسترخوان پر نہیں ہے وہ نہ مانگے، کیا مطلب وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. بلکہ یہاں تک آداب لکھے کہ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بنے، جدھر میزبان کہے ادھر بیٹھ جائیں. بعض اوقات بیچارے کا گھر چھوٹا ہوتا ہے، کوئی صوفے کی جناب سیٹ کور پھٹا ہوا ہے یا کوئی کرسی کا پایا ٹوٹا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا آپ اس کرسی پہ بیٹھیں. اس نے پردہ رکھا ہے، وہ آپ کو دوسری جگہ بٹھانا چاہتا ہے، ہم جا کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں.
نہیں، شریعت کہتی جدھر بٹھائے ادھر بیٹھو، جو کھلائے وہ کھاؤ، یہ ادب ہے کسی کا مہمان بننے کا، مگر ہمیں یہ آداب بھی نہیں پتا ہے۔ گھر جا کر اس کا دل توڑ کر آ جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر کے آ جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے آئندہ کبھی نہیں بلاؤں گا اس کو۔ بالکل اسی طرح ہمیں میزبان بھی بننا نہیں آتا۔ ہاں، میزبان کے بھی آداب ہیں کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مجھے وہ چٹکلا یاد آ گیا کہ ایک بار جو ہے وہ میزبان کے پاس کوئی مہمان گیا، اب وہ بیچارہ بھوکا، اب وہ باتیں کیے جا رہا ہے کھانا ہی نہ رکھے۔ حالانکہ چند چیزیں وہ ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے، حدیثیں ہیں جن میں ایک وہ بھی ہے کہ جب مہمان آ جائے تو کھانا فوراً پیش کر دینا چاہیے۔ اب وہ باتیں کیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ابھی کھانا آئے گا، بھوک سے برا حال۔ آخر میں جب بہت دیر ہو گئی تو میزبان نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے۔ اب شاید تمہیں سمجھ آ جائے کہ بھائی میرا برا حال ہو رہا ہے۔ تو تکلیف میزبان بھی پہنچا رہا ہوتا ہے مہمان کو۔ تو ہمیں ایکچولی علم نہیں ہے نا، یہاں تک کہ مریض کی عیادت کرنا نہیں آتی ہے۔ مریض کے پاس جائیں گے، پتہ کیا منع ہے کہ مریض کے پاس جا کر ایسا منہ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کینسر والا ہی بنا دیتے ہیں۔ او ہو تم تو لگتا ہے گئے۔ بندہ بولے یار یہ مجھے دیکھنا ہے، مارنے آیا، تمہاری تو بہت بری حالت لگ رہی ہے، بالکل آدھے ہو گئے ہو۔ حالانکہ یہاں حکم یہ ہے کہ اسے حوصلہ دے، اس کا مورال بلند کرے کہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو مورال بلند کرنے کا جب کہتے ہیں نا تو پھر الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو، کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کچھ نہیں ہوا تو ہاسپٹل میں کیوں لیٹا ہے؟ 2 ڈرپیں لگی ہوئی ہیں بھائی۔ تو کیا بولنا ہے یہ بھی نہیں آتا۔ ہاں، آپ اس کا مورال ضرور بلند کریں گے لیکن اس کے جائز الفاظ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک خیر فرمائے، سب بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ لیکن اچھا، بعض اوقات مریض سے ایسے سوال کریں گے کہ مریض بھی جھوٹ بول رہا ہو، علم وہاں بھی نہیں ہے۔ اور بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے تو گھر میں رہنا بھائی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں ہے؟ اتنی دوائیں کھا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس۔ اچھا، جملہ بھی ایسا یاد کیا، فرسٹ کلاس۔ فرسٹ کلاس والا آدمی اسپتال میں نہیں ہوتا بھائی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو بولنا نہیں آتا اور بولتے ہیں تو بازوں کا جھوٹ نکل جاتا ہے۔ تو یہ آداب پتہ ہونے چاہیے۔ مریض کے پاس اس کی مرضی کے مطابق بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جاتے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، مریض کو کبھی آرام کرنا ہوتا ہے، لباس چینج کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح بزرگوں کی کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص مریض کی عادت کر دے گیا، وہ بیٹھے ہی جا رہا ہے، کھڑے ہی نہ ہو۔ اچھا، کافی سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ جو برابر میں بیٹھا ہے نا وہ کہتا ہے حضور لگتا ہے جو لوگ آ رہے ہیں اس سے آپ پریشان ہیں تو میں دروازہ بند کر دوں؟ فرمایا دروازہ باہر سے جا کے بند کر دو، تم بھی جاؤ، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، مریض کو سونے ہی نہیں دے رہے۔ تو ہم زندگی کے بہت سارے گوشوں میں ایک تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اور بعض اوقات جو ہے احساس ہی نہیں ہے، ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگین کم ٹو دا پوائنٹ، من آذا مسلمن، یہ حدیث یاد کر لو، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ایک نیت کر لو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لو، آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ہر میدان میں ترقی کریں گے، آپ اپنے کالج میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے، اپنی فیملی میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے، آپ کاروبار کریں گے، آپ کا کاروبار آگے بڑھنے لگ جائے گا، آپ دین کا کام کریں گے، لوگ آپ کی بات تسلی سے سنیں گے، کیونکہ آپ سافٹ اسپوکن بن جائیں گے، آپ خیر خواہ بن جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بن جائیں گے۔ اور واللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ بزرگوں کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ بھی جاتے جاتے یاد کر لو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ کلپ کے بعد فیس بک پر سلسلہ جاری ہے۔ محمود بیگ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ میں کہ محمود بھائی آپ نے کوئی مدنی فیس نہیں دی ہے، مدنی فیس بھیج دیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کلام کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ اسی طرح کہ ایک میسیج ہے کہ 451 ایپیسوڈ بچوں کی شام میں حسان رضا تاری نے یہ کلام پڑھا تھا، وہ سنا دیں۔ ہو کرم نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، صحیح ہے۔ تو 1200 درود پاک کی نیت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے میسیج اور بھی ہیں، اور ہم نے ٹائم ہمارا کم ہے۔ کم ہے، ہم نے آپ سے بھی وہ ایک شعر پوچھا تھا تو سید صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، جبیں تو آ رہا ہے لیکن جبین پاک، تو ہم نے ناظرین نے کہا ہوا ہے کہ آپ لکھ کر لے جائیں اور آئندہ ہفتے تلاش کر کے لے کر آئیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ اب ایک آخری کلام ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، آصف بھائی نے پڑھا تھا یہ ذہنی آزمائش میں، لیکن وہ اس مرتبہ کی شاید ذہنی آزمائش نہیں ہے، پرانا ہے، لم یاتی نظیر کفی نظرین أنا في يتش وسخاك
سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو دو بوند ادھر بھی گھیرا جا دو بوند ادھر بھی گھیرا جا دو بوند ادھر بھی گھیرا جانا 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 اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جانے جانا جانا کھا کے جانے جانا سچ آکھا کے رب دی میں شانہ سچ آکھا کے رب دی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں جنینا لایا آج نینا لایا جھڑیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں آج نینا لایا کیوں جھڑی آج نینا لایا کیوں جھڑیاں. چلیں جی آج کی جو آپ کی فرمائشیں جتنی ہم پوری کر سکے کچھ چیزیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں انشاءاللہ حدیث کمپیوٹر بھی ہم نے تیار کیا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں اس کو شامل کریں گے. اب ہم قرآن اندازی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے اور پھر آج کا سوال بھی آپ سے جو ہے وہ پوچھنا ہے. تو پہلی قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے نام دکھائے جائیں. چلیں نام چل رہے ہیں. اسی دوران ایک فرمائش ہم فیس بک کی پڑھیں گے. عارف بھائی نے میمنی زبان میں منقبت غوث اعظم پڑھی تھی وہ سنا دیجئے. کہاں پڑھی تھی کب پڑھی تھی یہ نہیں بتائیں. اسٹوڈیو کلام ہے میرے خیال میں. اچھا اور مدنی فیس سے 313 بار درود پاک. سبحان اللہ. اسی اسی طریقے سے جو ہے محمود بیگ بھائی نے دوبارہ میسج کیا مگر اپنی مدنی فیس نہیں بتائی. تو آپ مدنی فیس بتا دیں جب تک قرآن دادی چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے اس فرمائش پر بھی انشاءاللہ غور کر لیں گے. مدینہ شاہد بلوچ کوٹ چٹھا. کوٹ چٹھا. چلے بھائی ماشاءاللہ آپ کو آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی. اگلی قرآن دادی جو ہے وہ ہے تبرکات کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم یہ وقت بھی مطلب بچا رہے ہیں کہ اس دوران اگر کوئی فرمائش آ رہی تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے ویسے پچھلی دفعہ شیئر تھا لیکن میں نے ابھی جو ایک بحر و بر والا ایک آپ سے پوچھا لیکن وہ چونکہ وہ بھی آپ کے پر ادھار ہے. آپ آئندہ جو ہے وہ اس کو بھی سبق کے طور پر یاد کر کے آئیے گا. یہ ہوم ورک دیتے ہیں جو ہے وہ اپنا آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے. مدینہ بنت انور عطاریہ کراچی. بنت انور عطاریہ کراچی. آپ کو انشاءاللہ عز و جل تبرکات پیش کی جائیں گے. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کے محرم ہمارے یہاں پر سیٹ پر آ کر تحفہ لینا چاہیں تو مرحبا ہم نے یہاں پر بلا کے انشاءاللہ تحفہ دے دیں گے. ان سے بھی کوئی مدنی فیس لے لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.